گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، محبت اگر سچی ہو اور محب با اختیار بھی ہو تو پھر اپنے محبوب کی بات کو ٹال دینا ناموس محبت کے خلاف ہے۔ اس کائنات میں خالق کائنات جل جلالہ جیسی محبت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سے فرماتا ہے، اس کی مثال موجود نہیں ہے، اس کا تصور اور اس کی عظمت کا بیان ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اس کی قدرتیں لامتناہی ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب سے محبت فرمانے والا ہے۔ جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خالق جہاں جل جلالہ جس انداز میں پورا کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات اس پر گواہی کے لیے موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور جو بھی مانگا اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمایا، بلکہ بعض نصوص قطعیہ تو یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیلانا، اللہ کے حضور التجا کرنا، یہ تو انتہائی امر ہے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں اگر کسی بات کی چاہت بھی پیدا ہوئی تو اللہ نے اس چاہت کو بھی پورا فرمایا ہے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا اور آپ نے کسی چیز کی چاہت کی ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اس چاہت پہ آپ کے مطالبہ کا انتظار نہیں کیا کہ آپ مجھ سے مطالبہ کریں تو میں آپ کی یہ چاہت پوری کروں، بلکہ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ دل مصطفیٰ میں پیدا ہونے والی چاہت کو الفاظ بن کے زبان سے ادا ہونے سے پہلے اللہ کم الحاکمین پورا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام محبوبیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، اے محبوب میں آپ کی ذات کا مطالعہ کر رہی ہوں، مشاہدہ کر رہی ہوں،
صبح و شام اترنے والے قرآن کی آیات کے مفہوم کو دیکھ رہی ہوں، میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ رب ذوالجلال آپ کی چاہت پہ فوری طور پہ اپنا کرم فرما دیتا ہے، آپ کی رضا پہ رب ذوالجلال اپنی عطا کر دیتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں رب ذوالجلال اسے کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے اسی مشاہدے کو آسان الفاظ سے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، زمین و آسماں، یہ جہاں بعد کا جہاں، دونوں جہاں چاہتے ہیں خدا کی رضا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رب ذوالجلال دونوں جہاں کا رب ہو کر دونوں جہاں میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنے غلاموں کے لیے التجائیں فرماتے رہے، اپنی امت کو دعاؤں سے نوازتے رہے۔ آقا کی دعا امتی کے ایمان کی تازگی اور عمل کی پختگی کا باعث بنتی ہے۔ جب امتی کو معلوم ہو کہ یہ عمل وہ ہے کہ جس کو سر انجام دینے پہ میرے محبوب نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، تو اس عمل کو ادا کرنے کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پہلا جو جمعہ تھا وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کے عنوان سے پڑھایا تھا۔ گفتگو یہی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو سر انجام دینے سے محبوب اپنی دعائیں عطا فرماتے ہیں۔ وصال ظاہری سے قبل بھی آقا دعائیں دیتے رہے، بعد از وصال عالم برزخ میں بھی روایات صحیحہ کے مطابق رب کے محبوب اپنی امت کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا وصال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وصال کر جانا اس لیے بہتر ہے کہ بعد از وصال تمہارا اعمال نامہ میرے حضور پیش کیا جائے گا، تمہارے اعمال میں نیکیاں دیکھ کے میں اللہ کے ہاں اس کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال میں گناہ دیکھوں گا تو رب ذوالجلال سے تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، اللہ سے درگزر کی التماس کروں گا کہ میرے غلاموں کی نادانی، سستی اور غفلت کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، نفس کی گمراہی کی وجہ سے یہ جن لذات میں پڑھ کے گناہ کر رہے ہیں، اے خالق و مالک ان سے درگزر فرما اور ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے وصال ظاہری سے قبل اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے، آج بھی وہ اپنے غلاموں کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ جب امتی کو پتہ ہو کہ یہ عمل کرنے سے میرے آقا دعا دیتے ہیں تو عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ آج صبح اللہ نے توفیق بخشی، نماز فجر کو باجماعت ادا کیا۔ ہفتے کی سب سے بہترین نماز جمعہ کا دن نماز فجر باجماعت ادا کرنا ہے۔ احادیث کی روشنی میں سب سے بہترین نماز ہفتے کی جمعہ کا دن ہو، نماز فجر ہو، باجماعت ادا کی جائے، یہ ہفتے کی سب سے بہترین نماز ہے۔ اللہ نے پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اب اس عمل کے ساتھ یہ احساس بھی اگر ہو کہ نماز فجر کے لیے آنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں آنے والوں کو جنت اور قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری دے رہے ہیں، انہیں دعائیں دے رہے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر کبھی نماز فجر ضائع نہ ہو، کبھی نماز فجر میں آنے میں تاخیر نہ ہو۔ بیدار ہو کر یہ احساس
کہ میں اب جس عمل کو شروع کرنے لگا ہوں اس عمل پر میرے محبوب کی دعا ہے، اس عمل پر میرے آقا نے ایک نہیں دو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی دعا نور تام کی ہے، دوسری دعا اللہ کی خصوصی برکت کی ہے۔ پھر میرے بھائیوں نماز قضا کیسے ہو؟ نماز کیوں چھوٹے جب پتہ ہو کہ اس عمل پہ میرے محبوب کی دعا میرے لیے موجود ہے۔ آقا کی دعا کی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں رہنے والے یہودی اکثر نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور کوشش کرتے ذرا قریب آ جائیں۔ نبی علیہ السلام خوب رواداری کا مظاہرہ فرماتے، انہیں اپنی مجلس سے اٹھاتے نہیں تھے، بیٹھے ہیں گفتگو سن رہے ہیں، بیٹھے رہیں سنتے رہیں۔ یہودی کیا کرتے؟ یہودی سرکار کی نشست میں جان بوجھ کر چھینکتے، حالانکہ چھینک ایک طبعی امر ہے، بعض اس کے اسباب ہیں، عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی روح مبارکہ جب ان کے مقدس بدن میں داخل ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے روح اور بدن کے اتحاد پہ جو سب سے پہلا رد عمل دیا تھا وہ چھینک تھی۔ الحمدللہ رب العالمین کا نعرہ بلند کیا۔ یہودی سرکار کی بارگاہ میں آتے اور جان بوجھ کر چھینکتے، اپنے ناک میں تنکا داخل کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے چھینکنے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چھینکیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یرحمکم اللہ کہیں گے، دعا دیں گے ہمیں کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ کیونکہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جتنی اونچی آواز سے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے سننے والے مسلمان پہ اتنی ہی آواز کے ساتھ یرحمکم اللہ کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، جواب دیتا ہے وہ۔ اب یہودی جان بوجھ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر چھینکتے، اور مقصد کیا ہوتا کہ اللہ کا نبی ہمیں دعا دے گا۔ محبوب علیہ السلام دور اندیش ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے احوال سے بھی آگاہ ہیں، آنے والوں کے نظریات کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہودی اس لیے چھینکتے کہ ہمیں رحمت کی دعا ملے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری دنیا سنورے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اپنے دلوں سے کفر کی تاریکی نہیں نکال رہے، اپنے دلوں سے اسلام کا بغض نہیں نکال رہے، لیکن سرکار سے دعا لینا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دور اندیش ہیں، جب کوئی یہودی چھینکتا الحمدللہ رب العالمین کہتا تو نبی علیہ السلام دعا کرتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ رحمت کی دعا تو ایمان والوں کے لیے، رحمت کی دعا تو اہل ایمان کے واسطے ہے، مغفرت کی دعا تو اہل ایمان کے واسطے ہے، بے ایمانوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے، بے ایمانوں کے لیے صراط مستقیم پہ آنے کی دعا ہے۔ یہ پہلے ایمان قبول کریں، پہلے ہدایت پائیں، صراط مستقیم پہ آئیں، پھر ان کے لیے رحمت کی دعا ہوگی، پھر ان کے واسطے ہدایت کی دعا ہوگی۔ اب یہودی جانتے ہیں کہ آقا کی دعا کا اللہ کے حضور مرتبہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی بہار اپنے جوبن پہ ہے، زبان مصطفیٰ سے جو جملہ ادا ہوتا ہے رب ذوالجلال اسے قبولیت کا صحرا عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال اسے قبول کرتا ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے، اسی لیے آ کر نبی علیہ السلام کی دعا لینا چاہتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نظریات، ان کے عقائد کے مطابق ان کے واسطے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب دوستان مکرم، آئیے ہم ان احوال کو جاننے کی کوشش کریں کہ جن احوال پر رب کے محبوب اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں، کل بھی نوازتے تھے، آج بھی نواز رہے ہیں۔ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا عمل پختہ ہو،
محبت مصطفیٰ میں مضبوطی آئے، ہم برے اعمال سے اپنے دامن کو بچا لیں، ہم نفس و شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر صراط مستقیم پر مضبوط اور مستحکم ہو سکیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا چند امور کو کہ جن پر نبی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ ان میں سب سے پہلے صبح بیدار ہونا، نماز کے لیے آنا، اس پر آقا دعا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رواداری کا مظاہرہ کرنا، اپنے لہجے میں، اپنے الفاظ میں، انداز میں نرمی پیدا کرنا، اس پر آقا دعا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لینا، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، اس پر نبی علیہ السلام دعا دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ محبوب علیہ السلام کی احادیث دوسروں تک پہنچانا، روایت حدیث میں اپنا کردار نبھانا، اس پر نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس پر بھی آقا اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ کچھ امور میں آج عرض کرتا ہوں تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ، تاکہ ہمارا ذوق بڑھے، ایمان تازہ ہو، اور ہمیں نبی علیہ السلام سے دعا لینے کا سلیقہ آ سکے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک سیاہ رنگ کے غلام تھے جو مسجد کی بڑی خدمت کرتے تھے، مسجد کی صفائی کا خیال کرتے، مسجد میں روشنی کا اہتمام کرتے، مسجد کے معاملات کے لیے وہ بڑے فکر مند نظر آتے۔ ان کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کہ جب بندہ انتقال کر جائے اسے دفن کرنے میں پھر تاخیر نہ کرو، جلدی جلدی ان کی قبر کو تیار کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما ہیں، آپ کو کیا تکلیف دینی ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ہم خود اپنے اس دوست کو دفن کر دیتے۔ اگلی صبح میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ غلام کدھر ہے جو مسجد کی صفائی میں پیش رہتا تھا؟ تو عرض کی گئی محبوب گزشتہ دن اس کا وصال ہو گیا اور ہم نے اسے جنت البقیع میں دفن بھی کر دیا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے خبر دیتے، میں اپنے اس غلام کی نماز جنازہ میں آتا۔ عرض کی محبوب آپ کے آرام کے پیش نظر آپ کو تکلیف نہیں دی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہ، ابھی فوراً مجھے اپنے اس صحابی کی قبر پہ لے چلو۔ دلونی علی قبرہ، فوراً لے چلو، بتاؤ مجھے کس مقام پہ اسے دفن کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہاں آقا پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ارشاد فرمایا ان ہذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ، یہ قبر یا یہ قبریں اعمال کی وجہ سے تاریک ہو جاتی ہیں، ان میں وحشت آتی ہے، تنہائی ہے، تنگی ہے ان میں، لیکن رب ذوالجلال میری دعا کی برکت سے ہر تاریکی کو دور فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال میری دعا کی برکت سے قبر کی وحشت کو دور کر دیتا ہے، قبر کو تنگ سے وسعت میں لے آتا ہے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے جس وقت میں اپنے غلاموں کے واسطے دعا کرتا ہوں۔ اب دوستان مکرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور آپ کا یہ انداز دو چیزیں واضح کر رہا ہے۔ نمبر ایک، مسجد کی خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی، مسجد کے ساتھ محبت ہو، مسجد کے ساتھ ادب کا ایک رشتہ ہو، مسجد کے معاملات کے اندر دلچسپی ہو، مسجد کی صفائی کا اہتمام ہو، مسجد کی روشنی کا اہتمام ہو، مسجد کے معاملات کے اندر دلچسپی ہو،
تو یہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ کے حضور بھی یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ اور جب ایک امتی کا اعمال نامہ سرکار کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوگا اور لکھا ہوگا کہ محبوب آپ کا یہ غلام مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا، آپ کا یہ غلام نمازیوں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہا تھا، یہ روشنی کا بندوبست کر رہا تھا، تو میرے آقا نے جیسے کل جنت البقیع میں اپنے غلام کے لیے دعا فرمائی اور اس غلام کی قبر وہ وسعت میں آ گئی، اس کی تنگی دور ہو گئی، روشنی اس میں آ گئی، ایسے ہی آج محبوب دعا دیں گے تو رب ذوالجلال ہماری زندگی کے اندر بہتری کو پیدا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان کی قدر اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے جسمانی مضبوطی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی مالی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان کی قدر اس کے عمل کی وجہ سے ہے۔ بظاہر انسان کسی کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بظاہر انسان بدنی اعتبار سے بھی کمزور ہو، بظاہر انسان مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو، اس کی رنگت بھی اتنی پرکشش نہ ہو، لیکن اس کا عمل بہتر ہو، تو رب ذوالجلال کے ہاں اس انسان کی قدر ہے۔ اللہ کا الحاکمین جل جلالہ کے محبوب کا آپ انداز دیکھیے، بتایا گیا محبوب یہ سیاہ فام ہے، اس کی رنگت کالی ہے، یہ غلام بھی ہے، یہ غریب الوطن بھی ہے، یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ اس کی رنگت اتنی پرکشش ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ مالی طور پہ مضبوط ہے، لیکن اس کا عمل اللہ کے حضور اتنا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی قبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اس کی قبر پہ پہنچ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا دے رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کی نظر میں انسان کی قدر اس کے عمل کی وجہ سے ہے، اس کا عمل جتنا بہتر ہوگا اتنا اس کی قدر کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں برملا یہ ارشاد فرما رکھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے حضور سب سے جو عزت والا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ انسان جتنا متقی، جتنا پرہیزگار، عمل میں مخلص ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ کا الحاکمین کے ہاں قبیلوں، رنگتوں، جائیدادوں اور عہدے اور منصبوں کی بات نہیں ہے، اللہ کے حضور اعمال صالحہ اور نیتوں کی بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کرنے والے بن جائیں۔ اسلام کے دفاع کی آج بہت ضرورت ہے۔ ماڈرن تھاٹس، جدید نظریات، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم اور اس کے ساتھ ساتھ پلورلزم، جو ایک نیا نظریہ مضبوط ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے اینٹی اسلام ہیں۔ الحمدللہ تعالی جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کا دیا ہوا نظام سب نظاموں سے بہتر ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام تمام نظاموں سے بہتر، اسلام کا معاشی نظام تمام نظاموں سے بہتر، اسلام کا سیاسی نظام تمام نظاموں سے بہتر، اسلام کا آئلی نظام، فیملی سسٹم تمام نظاموں سے بہتر ہے، لیکن اس کے مقابل جتنے بھی تھاٹس ہیں ماڈرنزم کے، وہ سب کے سب اسلام مخالف، اسلام کی تعلیمات کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اسلام کے دفاع میں اپنا کردار نبھائے، جیسے ممکن ہے اس سے وہ اسلام کے دفاع میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ بیرونی اعتبار سے بھی یہ جتنی ماڈرن تھاٹس ہیں، بیرونی اعتبار سے حملے ہیں اور اندرونی اعتبار سے آقا کونین کی ناموس کے اوپر، محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے اوپر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی فقہ کے اوپر طرح طرح کے حملے ہیں۔ ان حملوں کو روکنا اور اسلام کا دفاع کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ
کہ یہ اپنا کردار نبھائے، اور اس کے نتیجے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دفاع پر کیسے دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، پورا خاندان میدان احد میں اسلام کے دفاع میں حاضر ہے۔ حضرت ام عمارہ خود، آپ کے شوہر حضرت زید بن عاصم، آپ کے دونوں شہزادے حضرت حبیب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، 4 افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا۔ چاروں کے چاروں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پہ اسلام کے دفاع کے لیے میدان احد میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یمن سے کچھ چادریں آئیں۔ یمن کا علاقہ اس دور میں کپڑے کے اعتبار سے بڑا معروف تھا، بہترین کپڑا وہاں پہ تیار ہوتا، اسلحہ سازی کے واسطے ملک شام اور بالخصوص اس کا شہر دمشق بڑا مشہور تھا۔ یمن سے چادریں آئیں، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان ان چادروں کو تقسیم کر دیا۔ ایک چادر پیچھے بچ گئی، بڑی خوبصورت، نرم و ملائم، انتہائی قیمتی۔ تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، اب یہ ایک چادر جو بچی ہے، آپ یہ چادر اپنے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر کی جو زوجہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو تحفے میں دے دیں۔ یعنی یہ چادر ایک اپنے گھر میں لے جائیے، اب اپنی بہو کو تحفہ دے دے۔ کسی نے آپ کو مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کی بہو سے بڑھ کر کوئی اور ہے جو اس کی حقدار ہے۔ پوچھا گیا وہ کون؟ فرمایا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ وہ اس کی حقدار کیوں ہے؟ اپنی بہو حقدار نہیں ہے، اپنا بیٹا حقدار نہیں ہے، ایک دوسری عورت جو آپ کے خاندان سے بھی نہیں ہے، جو آپ کے قبیلے سے بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چادر کی وہ زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا ام عمارہ اور اس کا خاندان میدان احد میں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے دفاع کے اندر مصروف تھا۔ میں دیکھتا دائیں طرف سے اگر دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا تو حضرت ام عمارہ آگے بڑھ کے اس حملے کا دفاع کرتی، ان کا بیٹا حبیب میرے سامنے اپنا سینہ سپر کیے ہوئے تھا، ان کا دوسرا بیٹا عبداللہ میری بائیں جانب میرا دفاع کر رہا تھا، اور ان کا شوہر حضرت زید بن عاصم میرا دفاع کرتے کرتے اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ یہ سارا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، میدان احد میں مصطفیٰ جان رحمت کا دفاع کرنے والا خاندان ہے۔ اس لیے میں اس خاندان کو اپنے خاندان کے اوپر فوقیت دے رہا ہوں کہ اس خاندان نے میدان احد میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا تھا۔ اب دوستان مکرم، میدان احد کی کارگزاری بھی سن لیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام عمارہ اور ان کے خاندان کا کردار کتنا پسند تھا کہ سرکار بعد میں بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ آقا بعد میں بتاتے لوگوں کو کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو میدان احد میں میرے قریب تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو میدان احد میں دشمن کے تیروں کے سامنے اپنے سینے میرے لیے ڈھال بنائے ہوئے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو میدان احد میں دشمن کی تلواروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک رہے تھے۔ حضرت سیدہ ام عمارہ کا میدان جنگ میں بازو بھی قلم ہوا، شدید آپ زخمی ہوئیں، لیکن دوستان مکرم میرے آقا نے جو دعائیں ارشاد فرمائیں ان دعاؤں کو سن کر آپ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا کی ساری مصیبتیں بھی آ جائیں، میرے محبوب کی اکیلی دعا ہی ان کے واسطے کافی ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میدان احد میں آقا کا دفاع کر رہی تھیں تو سرکار نے ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعا کی۔ دعا کیا ہے؟ آقا اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں
بارک اللہ علیکم من اہل بیت، اے ام عمارہ کے گھر والو، اس دفاع اسلام پر اللہ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔ اسلام کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔ حضرت ام عمارہ بھی مزاج مصطفیٰ کو جانتی تھیں، فوراً عرض کی کہ محبوب آپ اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت بھی عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً دعا کی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے میرے رب یہ اسلام کے محافظ، یہ اسلام کا دفاع کرنے والے، یہ اسلام کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والے، یہ پورا خاندان، نہ ماں پیچھے ہٹی ہے، نہ باپ پیچھے ہٹا ہے، نہ بیٹے پیچھے ہٹے ہیں، جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نسل ختم ہو جائے گی، نام یہاں پہ مٹ جائے گا، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسلام کے دفاع کے لیے یہ میدان احد میں کھڑے ہیں، دشمن کے سامنے اپنا سینہ سپر کیے ہوئے ہیں، دشمن کے سامنے بند باندھ کے کھڑے ہیں۔ اے میرے رب میری التجا ہے، میرے ان غلاموں کو قیامت کے دن میرا قرب عطا فرمانا۔ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے میرے رب میرے ان غلاموں کو جنت میں میری رفاقت عطا کر دے، ان کو میرا قرب عطا کر دے، کیونکہ یہ تیرے دین کے محافظ ہیں۔ تو میرے بھائیو آؤ، آج بھی تقاضے وہی ہیں، انداز بدلے ہوئے ہیں، آج بھی شرار بولہبی چراغ مصطفی سے نبرد آزما ہے، جنگ جاری ہے، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام مقابل نظریات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ہمارے وطن پاکستان کے اندر بھی وہ نظریات پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، جتنی ہمارے اندر توفیق ہے اسلام مخالف ہر نظریے کا رد کریں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں دو دو دعائیں پائیں، ایک برکت کی دعا اور دوسرا سرکار کی رفاقت کی دعا۔ آقا جیسے میدان احد میں حضرت ام عمارہ کو یہ دعا دے رہے تھے، آج جب ہمارا اعمال نامہ ان کے حضور پیش ہوگا اور آقا پڑھیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جو اسلام کے لیے بولا، یہ فلاں بن فلاں ہے جو میرے قرآن کے حق میں بولا، یہ فلاں بن فلاں ہے جو میری حدیث کے حق میں بولا، یہ فلاں بن فلاں ہے جو میرے صحابہ کے حق میں بولا، میرے اہل بیت کے حق میں بولا، میرے نظام اسلام کے حق میں بولا۔ اے میرے مالک جیسے کل تو نے میرے صحابہ پہ اپنی برکتیں نازل کیں، آج میرے اس غلام پہ اپنی برکتیں نازل فرما۔ مولا جیسے تو نے حضرت ام عمارہ کو جنت میں میری رفاقت عطا کی ہے، ایسے میرے اس غلام کو بھی بعد از وصال جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ اس واسطے آئیے میلاد النبی کے اس مہینے میں عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی اپنے محبوب کی دعاؤں کے زیر اثر بسر کرنی ہے، اور آقا سے دعائیں لینے کے لیے ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا جن اعمال پہ رب کے محبوب دعائیں ارشاد فرماتے رہے۔ ان میں سے دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ نمبر ایک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خدمت پر دعاؤں سے نوازا ہے، اور نمبر دو، آقا نے اسلام کے دفاع پر دعاؤں سے نوازا ہے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں ان دونوں امور پر کمر بستہ ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔